ایک ٹیچر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ہیں. بچوں کے ساتھ گھل مل جائے, بچوں کو آبزرو کرے, دیکھے. کچھ کوشچن بھی ٹیچر کو اندازہ ہو جاتے ہیں کہ ان بچوں کا لیول کیا ہے. سیکھنے کا عمل کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوتا. جب آپ مر جاتے ہیں اس کے بعد یہ عمل ختم ہو جاتا ہے. میں اکثر اپنے بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنا استاد بہت سوچ سمجھ کے بنانا ہے. ایک استاد اور ایک دوست, یہ دو ایسے رشتے ہوتے ہیں جو آپ خود سے بناتے ہو. ماں باپ کا رشتہ آپ کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے, بہن بھائیوں کا رشتہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے, اور آپ کے جتنے بھی رشتہ دار وغیرہ ہیں, یہ دو رشتے ایسے ہوتے ہیں جو آپ اپنی مرضی سے بناتے ہو, ایک دوست اور ایک استاد. تو آج میں استاد کے بارے میں بات کروں گا کہ استاد کس طرح ہونا چاہیے اور استاد کہتے کس کو ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی چیز جو ہے, جو آپ کو استاد ہو اس کی سبجیکٹ گرپ بہت اچھی ہونی چاہیے. اس کو اپنے سبجیکٹ کے بارے میں پوری نالج ہونی چاہیے. جب وہ کلاس میں انٹر ہو تو اس کو پتا ہو جو میرا سبجیکٹ ہے, اگر اس سے ہٹ کے بھی تھوڑا سا سوال پوچھا تو میں اس کا جواب دے سکوں. اس کی سبجیکٹ کمانڈ بہت زیادہ ہونی چاہیے. اگر اس کی سبجیکٹ گرپ اچھی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے بچے کبھی کچھ ایسا سوال کر لیتے ہیں, کلاس میں بچے بیٹھے ہوئے تو جب وہ سوال کرتے ہیں وہ جواب نہیں دے پائے گا, تو بچوں کی نظر میں اس کی ویلیو کافی کم ہو جاتی ہے کہ ہمارا ٹیچر ہمیں جواب نہیں دے پایا. کیونکہ بچے کو ایسا لگتا ہے جو ہمارا ٹیچر ہے اس کو سب کچھ آتا ہے, اور ٹیچر کو بچے کے سامنے ریئیکٹ بھی ایسا کرنا چاہیے اس کو آتا ہے. تو اس کی سبجیکٹ گریپ بہت اچھی ہونی چاہیے. دوسری چیز ہے کمیونیکیشن اسکلز. اس کو پتا ہو کہ مجھے کس طریقے سے بات کرنی ہے, اہم پوائنٹ کیا ہے, کون سا پوائنٹ مجھے بتانا ہے, بچوں سے کمیونیکیٹ کس طریقے سے کرنا ہے. ایک ٹیچر ہے وہ صرف کلاس میں آتا ہے, پڑھاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے, لیکن ایک ٹیچر پڑھاتے ہوئے 10 دفعہ سوال پوچھے گا بچوں سے, فلاں سے پوچھے گا تم بتاؤ تم بتاؤ تم بتاؤ اس کا کیا آنسر ہو سکتا ہے. تو وہ بچوں سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے پڑھاتے وقت. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر موٹیویشن بہت زیادہ ہونی چاہیے. وہ موٹیویٹر ہونا چاہیے. موٹیویٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کی کلاس میں آپ کا بچہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ صرف آپ سے پڑھنے کے لیے تو نہیں بیٹھا, اس کو زندگی کے بارے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ ہی بتاؤ گے. تو آپ اس کو موٹیویٹ کرو گے اس کے مستقبل کے حوالے سے, اس کی آنے والی جو زندگی ہے, اس کی جو ابھی موجودہ زندگی چل رہی ہے اس کے حوالے سے, اور پھر آپ کو پتہ ہے ہر دوسرے شخص کی زندگی میں کسی نہ کسی نوعیت کی کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہی ہیں, تو ظاہر ہے ان بچوں کی زندگی میں بھی ہوتے ہیں. تو آپ اس کو موٹیویٹ کرتے رہیں گے. جب بھی آپ کلاس میں پڑھا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے آپ اس کو موٹیویٹ کرتے رہیں گے, تاکہ اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو, ایک جذبہ پیدا ہو کہ میں اس دنیا میں کچھ کر سکتا ہوں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہونی چاہیے, a true learner. ایک ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے جو ہر وقت خود بھی سیکھتا رہے. صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ کلاس میں آئے آپ نے بچوں کو سکھایا, اتنا کافی نہیں ہوتا. جب تک دیکھیں سیکھنے کا عمل کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوتا. جب آپ مر جاتے ہیں اس کے بعد یہ عمل ختم ہو جاتا ہے, لیکن جب تک آپ زندہ ہیں اس دنیا میں تو آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی رہتے ہیں. تو ایک ٹیچر کو چاہیے اس کے پاس کتابیں ہوں, وہ کتابیں پڑھتا ہو, اور یہی چیز جب بچے دیکھیں گے وہ اڈاپٹ کریں گے. تو ٹیچر کو یہ لازمی کرنا چاہیے کہ وہ ساتھ ساتھ پڑھتا بھی رہا کرے. اس کے علاوہ ایک نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے پروگریسو ایٹیٹیوڈ. اب پروگریسو ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے میرے جو بچے ہیں نا یہ اس جگہ پہ اسٹک نہ ہو, ان کو میں کسی طریقے سے آگے لے کے آؤں. اور وہ اس کے لیے بہت سی ایکٹیویٹیز بھی کرتا ہے, بچوں کو سمجھاتا بھی ہے, گائیڈ بھی کرتا ہے کہ کس طریقے سے میں ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کروں گا. اس کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز آپ کلاس میں بھی کروا سکتے ہیں, اور جو کہ کروانی بھی چاہیے ایک ٹیچر کو. اور ایک آخری پوائنٹ یہ کہ وہ سوشل جینیس ہونا چاہیے. سوشل جینیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں میں گھل مل جائے. گھل مل جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو جس طرح کے بچے ملتے ہیں تو وہ اسی مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا جو مینٹل لیول ہوتا ہے وہ تھوڑا بہتر ہوتا ہے, اس حساب سے ان کو سمجھانا پڑتا ہے. کبھی کبھی بچے ایسے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا مینٹل لیول بہت لو ہوتا ہے, آپ کو ان کے لیول پہ آنا پڑتا ہے. آپ کبھی یہ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ وہ آپ کے لیول پہ آئیں گے, آپ کو ان کے لیول پہ آ کر ان کو پڑھانا پڑے گا. تو یہ ایک چیز ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ گھل مل جائے, بچوں کو آبزرو کرے, دیکھے. کچھ کوشچن بھی ٹیچر کو اندازہ ہو جاتے ہیں کہ ان بچوں کا لیول کیا ہے, پھر وہ انہی کے حساب سے آ کے ان کو پڑھا دے تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو یہ کچھ میں نے پوائنٹس رکھے کہ ایک ٹیچر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ہیں.